مڈل ایسٹ کی بساط پر بچھا وہ واحد مہرہ جس نے تقریباً آدھی صدی تک دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ تہران کا وہ فولادی اعصاب کا مالک جسے جھکانے کے لیے دنیا کے طاقتور ترین حلقوں نے ہر حربہ آزمایا، لیکن اسے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا سکے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کا آخری سفر محض ایک لیڈر کی رخصتی نہیں بلکہ مزاحمت کی اس دیوار کا گرنا ہے جس کے سائے میں پورا مڈل ایسٹ کھڑا تھا۔ آج تہران کی سڑکوں پر لاکھوں کا ہجوم صرف آنسو نہیں بہا رہا بلکہ ایک ایسے عہد کی گونج محسوس کر رہا ہے جس سے خطے کی سیاست، مزاحمت اور طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی ملک پر بدترین معاشی پابندیاں لگائی جائیں تو وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، لیکن خامنئی، ان کا قصہ ذرا مختلف تھا۔ تقریباً 4 دہائیوں تک حکومت کرنے والے اس شخص پر دنیا کے سخت ترین معاشی وار کیے گئے، اندرونی طور پر احتجاج ابھارے گئے، بیرونی طور پر جنگ کا خوف مسلط کیا گیا، مگر ان کا موقف چٹان سے زیادہ مضبوط رہا۔ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا اور ناجائز ریاست کو تسلیم نہ کرنا، یہ 2 ایسے اصول تھے جن پر انہوں نے کبھی کسی بھی قیمت پر سودے بازی نہیں کی۔ وہ گرا نہیں، وہ جھکا نہیں، اور دنیا کے بلند ترین ایوانوں کے سامنے بھی ان کا لہجہ ہمیشہ ناقابل تسخیر رہا۔ اور پھر اس طویل جنگ کا آخری باب آیا، ایک ایسے وقت میں جب خطہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ جنگ کی آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، آسمان دھماکوں کی گونج سے لرز رہا تھا۔ تہران سمیت ایران کے کئی مقامات مسلسل خطرات کی زد میں تھے، اور دنیا بھر کے تجزیہ کار ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا ایران کی اعلیٰ قیادت اب ملک چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائے گی؟ ایسے وقت میں بہت سے رہنماؤں کے لیے سب سے آسان راستہ اپنی جان بچانا ہوتا ہے، لیکن آیت اللہ علی خامنئی کے حامیوں کے مطابق انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ دھمکیوں اور خطرات کے باوجود وہ تہران میں ہی موجود رہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے کروڑوں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے تقریباً 4 دہائیوں تک ایران کی سیاست، خارجہ پالیسی اور طاقت پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اچانک تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ حامیوں کے نزدیک یہ صرف سیاسی لیڈر کی وفات نہیں تھی بلکہ ایک ایسے دور کا اختتام تھا جس نے نسلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے مہینوں بعد بھی ایک سوال مسلسل زندہ رہا کہ آخر ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں اتنی تاخیر کیوں؟ کیا سیکیورٹی خدشات اتنے سنگین تھے؟ کیا ایران کی قیادت کو خدشہ تھا کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئیں گے؟ یا پھر جنگ کے سائے میں کسی نئے حملے کا خطرہ اب بھی منڈلا رہا تھا؟ یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے ایران کے اندر اور باہر نئی بحث کو جنم دیا۔ کئی مہینوں تک ان کی تدفین کی حتمی تاریخ سامنے نہ آ سکی، جبکہ اعلیٰ حکام سیکیورٹی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیتے رہے۔ لیکن اب بالآخر ایرانی حکام نے اعلان کر ہی دیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی کے لیے ایک عظیم الشان الوداعی سرکاری تقریب منعقد کی جائے گی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق تہران، قم اور مشہد میں 3 روزہ سرکاری تقریبات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جبکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ اب سب کی نظریں اس لمحے پر جمی ہوئی ہیں جب ایک ایسے شخص کو سپرد خاک کیا جائے گا جس نے اقتدار کے ایوانوں، انقلابی نظریات اور قومی سمت کا تعین کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تاہم ایک سوال اب بھی باقی ہے، جب آیت اللہ علی خامنئی کو سپرد خاک کر دیا جائے گا تو کیا ایک داستان اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، یا پھر ان کا آخری سفر دراصل ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا؟ کیونکہ تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر ان کی زندگی تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی صدیوں تک محسوس کیا جاتا ہے۔ آج دنیا کی نظریں صرف ان کی تدفین پر نہیں بلکہ ایران کے مستقبل پر بھی مرکوز ہیں۔ وہ چٹان تو ہٹ گئی، لیکن کیا نیا آنے والا قائد اسی طرح دنیا کی سپر پاورز کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہ پائے گا، یا مڈل ایسٹ کا یہ قلعہ اب مسمار ہو جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔
البتہ ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ان جیسے بہادر، نڈر اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے والے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب